بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج کی ڈیٹ کی، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لے لیا سو موٹو 6 ججز کا جو خط تھا اس حوالے سے۔ جو 6 ججز نے الزامات لگائے، جو 6 ججز کے تحفظات تھے ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے، اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لیا ہے سو موٹو اور 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے جو سماعت کرنے جا رہا ہے بدھ کو تقریباً 11:30 بجے، اور 11:30 بجے سماعت ہوگی جس میں 7 رکنی لارجر بینچ نوٹس جاری کرے گا، چیزوں کو دیکھے گا اور گراؤنڈز کو دیکھے گا، پھر آگے کا جو لائحہ عمل ہے وہ تیار کرے گا۔ 7 رکنی لارجر بینچ 6 ججز کے خط کے حوالے سے بدھ کو 11:30 بجے سماعت کرنے جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ سو موٹو کیوں لیا، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، اتنا جلدی کیوں لیا، کیونکہ بیچ میں کافی دن گزر چکے ہیں۔ 26 تاریخ کو یہ خط گیا ہے اور آج 6 دن گزر چکے ہیں تقریباً، اور اتنا لیٹ کیوں لیا، معاملات کیا تھے، اور جو کمیشن بنایا تھا یک رکنی کمیشن جو گورنمنٹ آف پاکستان شہباز شریف صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایڈوائس اور مشترکہ مشاورت سے جو بنایا گیا تھا، اس کا فیوچر کیا ہے، کیا ہوگا اس کا، اس کے اوپر آج میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو کمیشن بنایا گیا تھا جس کی سربراہی کرنی تھی جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب، وہ اب کمیشن بظاہر تو جسٹس تصدق جیلانی صاحب کو اس سو موٹو کے بعد ریکیوز کر لینا چاہیے، یعنی کہ معذرت کر لینی چاہیے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتا تو پھر وہ اپنے طور پہ ایک کاروائی کرتا رہے گا، لیکن جو پہلی سماعت ہونی جا رہی ہے بدھ کو، اس میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود ہی یہ بتا دیں گے کہ جو کمیشن بنایا گیا تھا وہ اس معاملے سے اب دور ہو جائے یا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب اس کمیشن کے بننے کے بعد جو سوالات، جو معاملات، جو تحفظات، جو اعتراضات اٹھے ہیں سول سوسائٹی کی جانب سے، وکلاء کی تنظیموں کی جانب سے، بار کونسلز کی جانب سے، پیپل پارٹی خاموش ہے اس کے اوپر، اور باقی پاکستان کی تحریک انصاف اور جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں دوسری، ان کے حوالے سے جو بھی سوالات، اعتراضات اور تحفظات اٹھے ہیں، اس کی وجہ سے وہ خود بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار تھے۔ یہ خبریں آ رہی ہیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو میرا ایک کریئر گزرا ہے، جو میرا ماضی گزرا ہے، جس کے اوپر مجھے کوئی ایلیگیشن نہیں ہے میرے اوپر، میں ایک صاف شفاف میرا ماضی گزرا ہے، اور اس حوالے سے ہی مجھے رہنا چاہیے، مجھے اپنی جو توقیر ہے وہ برقرار رکھنی چاہیے، مجھے اپنا ایک جو معیار ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا سنگین معاملہ تھا۔ اگر اس میں جسٹس تصدق صاحب انٹروین کر جاتے، اور جیسے ان کا وہ ایک کمیشن بن گیا ہے اور اس کے اوپر معاملات شروع ہو جاتے، تو 75 سالہ جسٹس تصدق جیلانی پریشر گین نہیں کر پانا تھا انہوں نے، کیونکہ یہ معاملہ صرف اور صرف ایگزیکٹو کے اختیارات کا نہیں ہے، ایگزیکٹو کے جو انٹروین کیا ہے ججز کے معاملات میں ان کا نہیں ہے، بلکہ اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی انوالو ہیں۔ پھر اہم ایک اور چیز ہونی تھی کہ جو حاضر سروس ججز ہیں، کیا وہ اس ریٹائر جج کے سامنے، کمیشن کے سامنے پیش ہوتے، کیا وہ اپنا ریکارڈ بیان کرتے؟ نہیں، بالکل، کیونکہ 6 ججز نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا، ذرائع سے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ 6 ججز نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم اس کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ایک پٹیشن دائر کریں گے، اور پٹیشن دائر کی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں پر یہ پٹیشن دائر کی جائے گی کہ ہمارا جو خط ہے یا ہمارے جو اعتراضات ہیں، الزامات ہیں، جو بھی، اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، یا یہ ایک ڈائریکٹ
لارجر بینچ بنا کر اس کی اوپر سماعت کی جائے. یہ معاملہ جوڈیشری کا جوڈیشری میں ہی رہنا چاہیے. ویسے بھی جوڈیشری کا معاملہ ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو سے اوپر ہوتی ہے. ایگزیکٹو اس کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے. تو جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بینچ بن چکا ہے تو اب وہ جو کمیشن ہے یک رکنی وہ ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے. لیکن اب بات کرتے ہیں کہ ججز کون سے ہیں. یہ جو بینچ بننا ہے یہ کس لیول کا بینچ ہے اور اس میں کن لوگوں کو نظر انداز کیا گیا. 6 ججز چیف جسٹس سے ہٹ کے جو 6 ججز ہیں وہ میں اگر آپ کے سامنے شیئر کروں تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ویری گڈ ڈیسیجن. جسٹس اطہر من اللہ صاحب بڑے ہی زبردست قسم کے جج ہیں اور ان کے آپ نے ریمارکس سنے ہوئے ہیں, لائیو ہیئرنگز میں بھی سنے ہوئے ہیں. پھر جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ, جسٹس نعیم اختر اغوان, جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس یحییٰ آفریدی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب. 2-3 ججز اس میں بڑے اہم ہیں. ایک تو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب بڑے اہم ہیں, ایک جسٹس اطہر من اللہ صاحب, یہ بڑے اہم ہیں. اور یہ جو بینچ ہے نا اس کی جو کایا پلٹنی ہے وہ یہ 2-3 ججز ہیں, منصور علی شاہ صاحب, جسٹس اطہر من اللہ صاحب, جسٹس جمال خان مندوخیل. اور جو 3 جج دوسرے ہیں ان کو کیوں ایڈ کیا گیا ہے یہاں پر سینئر ججز کو چھوڑ کے جونیئر ججز کو کیوں ایڈ کیا گیا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں کہ بلے کے نشان سے لے کے آج کا جو یہ بینچ بنا ہے اس میں ان کو اس لیے ایڈ کیا جاتا ہے کہ وہ ہم خیال ہیں چیف جسٹس کے جو معاملات ہیں یا چیف جسٹس کی جو ذہنی سیٹ اپ ہے اس کے بالکل خیال رکھتی ہیں. اور دوسرا جو نعیم اختر اغوان, ان کو کیوں ایڈ کیا گیا؟ یہ بڑے جونیئر ترین جج ہیں. پہلے ان کو ہم نے کسی بھی بینچ میں بظاہر لائیو نہیں دیکھا ہے, اب آپ کو دیکھنے کو ملے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جسٹس عائشہ ملک سے جونیئر ہیں. جسٹس عائشہ ملک کو نظر انداز کیا گیا ہے. اور پھر نعیم اختر اغوان صاحب تو ویسے ہی بہت جونیئر ہیں, تو جسٹس منیب اختر صاحب کو کیوں نظر انداز کیا گیا ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے بینچ کی کایا پلٹ دینی ہوتی ہے, جن کے انسانی حقوق جو ہیں ان کے اوپر بڑے کلیئر جو ریمارکس ہیں اور بڑے کلیئر کنسپٹس ہیں. تو اس لیے ایسے ججز کو شامل نہیں کیا گیا. مگر پھر بھی جو 3 جج بیچ میں ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, وہ بھی ہیومن رائٹس کے اوپر بڑا ان کا فوکس ہوتا ہے, جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل, یہ 2 بڑے اہم ترین جج. تو یہ کافی ہیں ججز کے معاملے کے حوالے سے. ججز کے جو اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان ججز کا بڑا اہم کردار ہوگا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے. پریشر کام کیا ہے یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود ہی یہ بینچ بنایا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود بینچ بنانا ہوتا تو 6 ججز کا جب 25 تاریخ کو خط گیا 26 کو فل فورس سو موٹو ایکشن ہو جاتا, مگر ایسا نہیں ہوا. انہوں نے اٹھا کے بال حکومت کی کورٹ میں ڈال دی اور حکومت نے اس کے اوپر یک نکری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا اور ان کی ایڈوائس چیف جسٹس کی ہی تھی. مگر اب پریشر گین کیا گیا ہے. ایک تو پشاور میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا ہے ان کی جانب سے بھی عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے حوالے سے, اور جتنے لوگ نکلے ہیں, جتنی عوام نکلی ہے, جتنی عوام الناس نے جنون دکھایا ہے, تو یہ بھی ایک پریشر. دوسرا 300 سینئر وکلاء پاکستان کی مختلف بار کونسل سے, مختلف عدالتوں سے, مختلف ہائی کورٹ سے 300 سینئر وکلاء, پاکستان کے ٹاپ سینئر وکلاء, انہوں نے یہ تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے, 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے ساتھ غلط ہوا ہے, جن کے حقوق کو پامال کرنے کی اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, سٹینڈ کریں گے. اور ان 300 ججز نے خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا, بلکہ میرے اندازے میں خط لکھا ہے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ جو یک مشت قسم کا, یک رکنی قسم کا آپ نے ایک
کمیشن بنایا یہ نامنظور ہے، اور اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ بار کونسل نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ریجیکٹ کیا ہے، پاکستان کی اور کافی بار کونسل نے ریجیکٹ کیا ہے، پاکستان بار کونسل نے بھی اس کے جو سینئر وکلاء ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ تو 300 وکلاء نے یہ خط لکھا ہے کہ پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ اس کے اوپر سو موٹو لیں، یا پھر جوڈیشل کمیشن بنائیں، ریٹائرڈ ججز کا نہیں بلکہ سرونگ ججز کا بنایا جائے، 4-5 ججز جو بھی جوڈیشل کمیشن بن جائے۔ تو یہ ایک پریشر تھا جس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ لیا۔ اور دوسری سب سے بڑی ایک اہم چیز بات میں آپ کو بتا دوں کہ 6 ججز نے خود بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم پٹیشن دائر کریں گے، اور اس پٹیشن میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ میں نہ بیٹھیں، جو بھی لارجر بینچ تشکیل دیا جائے، کیونکہ یہ وہ دونوں ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ لیا کہ حکومت کی جیب میں بال ڈالی جائے، حکومت کی جھولی میں بال ڈالی جائے ججز کے معاملے کا، کیونکہ ایگزیکٹو خود اس معاملے میں الزام اس کے اوپر لگا ہوا ہے، تو وہ کیسے اس طرح کا کمیشن بنا کے اس میں وہ کام کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ معاملہ آئے گا قوم کے سامنے، معاملہ تمام کا تمام قوم کے سامنے آئے گا، اور ہوگا یہ کہ ججز کو بیان بھی ریکارڈ ہوں گے، ججز عدالت میں آئیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھل کر دمادم مست کلندر ہوگا، بڑے اچھے ریمارکس آئیں گے، ایجنسیز کے حوالے سے ثبوت پیش کیے جائیں گے ججز کی جانب سے، اور یا تو ان کے نامینی وکیل پیش ہوں گے یا وہ خود پیش ہوں گے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہونے جا رہا ہے، اس کو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور پریشر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تھا، اور وہ یہ تھا کہ جسٹس منیب اختر جو کمیٹی کا حصہ ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب متفق نہیں تھے، یہ دونوں کمیٹی کا حصہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد دونوں کمیٹی کا حصہ ہیں، اور دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سو موٹو ایکشن لینا ہے یا نہیں ہے چیف جسٹس کے ساتھ مل کر یا بینچز کے حوالے سے۔ تو یہ دونوں ججز متفق نہیں تھے کہ بال جو حکومت کی جھولی میں پھینکی گئی، یہ جوڈیشری کا معاملہ تھا، جوڈیشری اس کو حل کرتی۔ اس وجہ سے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مجبور ہوئے اور ان کو سو موٹو ایکشن لینا پڑا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی مرضی سے نہیں لیا ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل بھرپور طریقے سے ریٹیلیٹ کیا ہے، بھرپور طریقے سے ریلی نکالی ہے۔ پاکستان کے جو مقبول ترین لیڈر ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، ان کے لیے ایک بڑا فیصلہ، ایک تو 6 اپریل کو بڑا جلسہ عمران خان صاحب کروانے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، اس کی اجازت بھی مل چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ دوسرا تحریک انصاف نے عید کے بعد لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اسلام آباد جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ لانگ مارچ میں کون کون شامل ہوگا۔ لانگ مارچ میں باقی سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوں گی مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ JUIF اور جماعت اسلامی بھی احتجاج کے موڈ میں ہے، GDA تو پہلے دن سے احتجاج کر رہی ہے۔ تو باقی یہ پورا کا پورا معاملہ بڑھنے جا رہا ہے حکومت کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔